تو یہاں آپ نے حسن اللہ یاری کی جو دھلائی اسی کے اپنے ایک شیعہ عالم سے، وہ عالم ہی سمجھتا اپنے آپ کو، اس سے ہوتے ہوئے دیکھی، اس نے اس کی اوقات یاد دلا دی حسن اللہ یاری کی یہ کیا چیز ہے. کیوں مناظرے سے بھاگا تھا حسن اللہ یاری؟ ایک دفعہ نہیں، بہت دفعہ. اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا حسن اللہ یاری سے مناظرہ کر لو. بھائی بہت دفعہ کہا شروع میں جب میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی تھی حسن اللہ یاری کے حوالے سے، میں نے شروع میں بہت کہا کہ آؤ بھائی مجھ سے مناظرہ کرو. ان کا آپریٹر آیا، آپریٹر نے آ کے کہا جی ہاں جی بتائیں جی. میں نے باقاعدہ پھر اس آپریٹر کو 3 شرائط بتائیں، بھاگ گیا. اس کے بعد پھر میں ویڈیو بناتا رہا، پھر ایک آپریٹر آیا، پھر میں نے اس کو چیلنج دیا مناظرے کا. وہ آیا جی ہاں جی آپ بالکل آپ ٹھیک ہے، آپ بتائیں جی ہم کل ٹائم دیتے ہیں، پرسوں ٹائم دیتے ہیں. میں نے 3 شرائط رکھی، وہ بھی بھاگ گیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی، ایون کے نیچے مجھے دھمکیاں دیں، ٹھیک ہے، بہت ساری. ٹھیک ہے، الحمدللہ ان کی دھمکیوں کی کیا وہ ہے. نمبر 1 بات قرآن سے ہو. نمبر 2 یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مولا علی کا قرآن اس کے پاس ہے. اس نے کہا جی میرے آفیسز میں پڑھا ہے، ہمارے دفاتر میں پڑھا ہے، ہماری مسجد میں پڑھا ہے، مولا علی کا قرآن ساتھ رکھ کے بیٹھے گا. اور تیسرا بات میرے چینل پہ ہوگی. یہ تینوں چیزوں پر ہی نہیں آیا. اور جب میں نے ابھی کچھ دن پہلے بھی ان کو دوبارہ جوش چڑھا، جعفر ہے کون ہے ان کا وہ آپریٹر ایکس کے نام سے، اس نے میسج کیا کہ آپ آئیں تشریف لائیں. جب میں نے پھر 3 شرائط لگی پھر بھاگ گیا. تو یہ دیکھیں ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی. شیعوں تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، لیکن تم قرآن سے امامت ثابت نہیں کر سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں شیعہ باطل مذہب کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا رہا ہوں. اسی سلسلے میں آج جو میں ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ حسن اللہ یاری اس دور کا سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے. اور الحمدللہ اس کو میں ایکسپوز کر چکا ہوں. کوئی تھاؤزنڈز ویڈیوز اس کی میں بنا چکا ہوں جس میں یہ جھوٹ مطلب اپنے ہی منہ سے کئی دفعہ مطلب اقرار بھی کرتا ہے اپنے منہ سے. صحابہ رضی اللہ خلفۂ ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اقرار بھی کرتا ہے کہ ہاں جی ان کے دور میں اسلام بہت دور تک پھیلا. تو پھر اس کوئی جسے کہتے ہیں نا اس کھوتے دماغ کے گدھے سے کو پوچھے کہ تو بعد میں پھر کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا اسلام ثابت کرو. اور جاہل انسان، تو ان کے اسلام ثابت کرنے کی بات کرتا ہے اور تو اپنے منہ سے الفاظ کہتا ہے کہ ان کے دور میں تو اسلام بہت دور تک پھیلا تھا. ٹھیک ہے نا. خیر آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. بھائی آپ کا اب ٹیکسی ڈرائیور والا کام نہیں چلا، آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے وہ کام آپ کا بند ہو گیا. شروع میں یہ بیچارہ ٹیکسی چلاتا تھا. بھائی جہاں تک آپ کی عزت کا تعلق ہے، آپ کی عزت کیا ہے؟ آپ کو اپنے ملک والوں نے، آپ کے اپنے گھر والوں نے، آپ کے سب نے نکال دیا آپ کی بری حرکتوں کی وجہ سے جو آپ کی حوض علم میں ہوتی تھی. فیضیہ میں جہاں پہ آپ رہتے تھے، چوکیدار کے ساتھ جو آپ کے معاملات رہے. جی آپ نے ویڈیو دیکھی، اس میں یہ ایک طرف شہباز اصفہانی ہے جو کہ یہ بھی شیعوں کا ہی ہے. یہ مطلب آن لائن مناظرے شاظرے یہ بھی کرتا ہے اور بڑا یعنی کہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے. تو حسن اللہ یاری کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے، اس کو اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے کہ تو تھا کیا. کہتا تیرے سارے سکینڈل مجھے پتہ ہیں کہ تو ٹیکسی ڈرائیور کیسے بنا. ٹھیک ہے، پھر تیرے چوکیدار کے ساتھ کیا تعلقات ہے؟ پھر چوکیدار والی چیز نہیں نکل آئی ہے. ٹھیک ہے، چوکیدار والی چیز. اب دیکھیں نا، کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی جو ہوتے ہیں نا وہ صحیح انسان کا کچا چٹا کھولتے ہیں. تو یہ تو ان کا اپنا ہی ہے نا، دونوں ہی شیعہ ہیں. میرے لیے تو دونوں ہی کافر ہیں. ٹھیک ہے نا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حسن اللہ یاری ڈوب کے مر جا بھائی. تیرے تو اپنے لوگ تیرا کچا چٹا کھول رہے ہیں. ایون کہ میں نے ہر دفعہ میں لنک نیچے دیتا ہوں، آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں. محمود موسفی صاحب جو کہ ایران خون کے مدرسے کے اس کے دور کے تھے اور وہ باقاعدہ اس سے سینئر تھے اور اساتذہ میں سے تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کا کچا چٹا کھولا ہے کہ کس طریقے سے اس کو وہاں سے سسپینڈ کیا گیا، کس طرح اس کی پگ اتاری گئی، کس طرح اس نے پھر چینل بنایا پہلے فارسی کے اندر، وہاں اس کو صحیح طریقے سے جوتے پڑے. پھر ایک یاسر اس کے ساتھ ہوتا ہے.
اس نے اور یاسر نے مل کے پھر عربی چینل بنایا، اور عربیوں سے اس نے کیا بحث کرنی ہے؟ عربیوں کی تو بہت ساری ویڈیو اویلیبل ہے شیخ اسماعیل والی کے، جس میں اس نے اس کو باقاعدہ طور پر ذلیل کر کے نکالا، ٹھیک ہے، اور عربیوں سے اس کو وہ جوتے پڑے جہاں یہ گیا وہاں جوتے پڑے، وہاں سے پھر اس نے عربی چینل بند کر دیا۔ پھر یہ آیا بر صغیر کی طرف، یعنی کہ یہ پاک و ہند ایشیا والی سائڈ پہ، یہاں کی جو زمین ہے یہ اس کے لیے زرخیز ہے، کیونکہ آلریڈی یہاں ہندوانہ طور طریقے آج تک بھی چل رہے ہیں، اور شرک پہ ہماری یہاں کی تقریباً میں کہتا ہوں 90% یا 80% پاپولیشن جو ہے وہ شرک کر رہی ہے۔ تو لازمی سی بات ہے اس کے لیے تو وہ آسان ہدف ہوا ہے نا، تو اس نے وہی کام کیا، اس نے پھر چینل بنایا اردو میں، اور اس نے لوگوں کو انگیج کرنا شروع کیا کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، ٹھیک ہے۔ بھئی کیا مناظرہ کرتا ہے تو مناظرہ نہیں کرتا، تو بیسیکلی کسی کی سنتا نہیں ہے، تجھ سے کوئی حق بھی بات کر رہا ہو، حق بیان بھی کر رہا ہو، تو تیرا کیا ہوتا ہے؟ اس کو میوٹ کر دینا، اس کو یعنی کہ ڈیگریڈ کرنا، اس کی بات ہی نہ سننا، چیخنا چلانا۔ جبکہ میں کوئی 1000+ ویڈیوز اس کی حسن اللہ یاری کی آپ کو دکھا چکا ہوں، جس میں اس کا جھوٹ اور دجل، یہ کس طرح اس کو جھوٹ اور دجل بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کی کتابوں سے ثابت کر چکا ہوں۔ کیوں مناظرے سے بھاگا تھا حسن اللہ یاری؟ ایک دفعہ نہیں، بہت دفعہ۔ اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا حسن اللہ یاری سے مناظرہ کر لو، بھائی بہت دفعہ کہا، شروع میں جب میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی تھی حسن اللہ یاری کے حوالے سے، میں نے شروع میں بہت کہا کہ آؤ بھائی مجھ سے مناظرہ کرو۔ ان کا آپریٹر آیا، آپریٹر نے آ کے کہا جی ہاں جی بتائیں جی، میں نے باقاعدہ پھر اس آپریٹر کو 3 شرائط بتائیں، بھاگ گیا۔ اس کے بعد پھر میں ویڈیو بناتا رہا، پھر ایک آپریٹر آیا، پھر میں نے اس کو چیلنج دیا مناظرے کا، وہ آیا جی ہاں جی آپ بالکل آپ ٹھیک ہے، آپ بتائیں جی، ہم کل ٹائم دیتے ہیں، پرسوں ٹائم دیتے ہیں۔ میں نے 3 شرائط رکھی، وہ بھی بھاگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی، ایون کے نیچے مجھے دھمکیاں دیں، ٹھیک ہے، بہت ساری، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ان کی دھمکیوں کی کیا وہ ہے، یہ بات کرتے ہیں اولاد رسول سے محبت کی، میں تو خود اولاد رسول میں سے ہوں، تو میرے آبا و اجداد یعنی میرے یعنی کہ میرے بڑے، میں جتنی میں ان سے حب اور محبت رکھتا ہوں، کیا یہ رکھے گا؟ کیا اور دوسرے لوگ رکھتے ہیں؟ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں تو خود آل رسول میں سے ہوں، تو میں جتنی ان سے محبت کرتا ہوں، کیوں مجھے تکلیف ہوتی ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں؟ تو یقین کریں ایک اندر سے آگ سی لگتی ہے کہ یہ یعنی کہ مطلب میرے جو یعنی کہ میں خود سید ہوں، میرے جو آبا و اجداد ہیں، بڑے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ان پہ جھوٹ باندھتے ہیں، ان پہ جھوٹ باندھ کر روایتیں بیان کرتے ہیں، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بیسیکلی یہ جو حسن اللہ یاری ہے، اس کی غلط اس نے کوئی بیان نہیں کیا اس کے بارے میں، اس نے صحیح بیان کیا۔ اب وہ مناظرے والی بات جو میں آپ سے کر رہا تھا وہ کیا تھی؟ 3 شرائط میں نے کیا رکھی تھی؟ نمبر 1 بات قرآن سے ہو، نمبر 2 یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مولا علی کا قرآن اس کے پاس ہے، اس نے کہا جی میرے آفیسز میں پڑھا ہے، ہمارے دفاتر میں پڑھا ہے، ہماری مسجد میں پڑھا ہے، مولا علی کا قرآن ساتھ رکھ کے بیٹھے گا، اور تیسرا بات میرے چینل پہ ہوگی۔ یہ تینوں چیزوں پر ہی نہیں آیا، اور جب میں نے ابھی کچھ دن پہلے بھی ان کو دوبارہ جوش چڑھا، جعفر ہے کون ہے ان کا وہ آپریٹر ایکس کے نام سے، اس نے میسج کیا کہ آپ آئیں تشریف لائیں، جب میں نے پھر 3 شرائط لگی پھر بھاگ گیا۔ تو یہ دیکھیں ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، شیعوں تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، لیکن تم قرآن سے امامت ثابت نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھنا معصوم صرف انبیاء ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ تو یہاں آپ نے حسن اللہ یاری کی جو دھلائی اسی کے اپنے ایک شیعہ عالم سے، وہ عالم ہی سمجھتا اپنے آپ کو، اس سے ہوتے ہوئے دیکھی، اس نے اس کی اوقات یاد دلا دی حسن اللہ یاری کی یہ کیا چیز ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو شیعہ باطل مذہب کے عقائد اور اس کے فتنے سے بچائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔